او بھائی اسٹنگر میزائل آئے, امریکی ڈالر آئے, ایک پوری آپ نے نسل تیار کی. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں. اب وہ وار آن ٹیرر بھی ختم ہو گئی. امریکہ نے اپنی فوج نکال لی, پاکستان کو اس سے جو حاصل وصول کرنا تھا اس نے کر لیا. اب وہ پاکستان کا ذکر کیوں کرے؟ ہم کو غلام ہیں. ہم تو شروع تو یہ اس ڈرامے سے ہوئے غلام ہی ہیں. آپ کی جو توقع تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں. یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ سارے کے سارے مریدوں کا مجاور ہیں. یہ لڑنا ہے یہاں آؤ, یہاں لڑو, یہاں امریکہ سے بیٹھ کے سر کیا لڑنا, سوشل میڈیا پہ کیا لڑنا. دنیا کی وہ واحد سپر طاقت ہے فی الوقت, لیکن اس کی بالادستی کو للکارنے کے لیے اب قوتیں ابھر رہی ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین, وہ آخر ہو گیا جس کا انتظار تھا کافی عرصے سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشیلی ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اوتھ لے لیا ہے, لیکن جب وہ اسپیچ کر رہے تھے اس میں دور دور تک نہ پاکستان کا کوئی ذکر تھا نہ عمران خان کا. ساتھ ہم لوگ یہاں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ پی ٹی آئی والے, کہ کیا واقعی اب ٹرمپ آ گیا تو عمران خان کو بھی آزاد کروا دے گا. لیکن جب اس انسان نے اپنی اسپیچ میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز اور ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان, پی ٹی آئی, ان سب کے فیوچر پر کیا اثر ہو سکتا ہے. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی اس میں کوئی سچ ہے بھی یا پھر سے ہم دوبارہ سے کسی ایلوژن کا شکار ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب, آپ نے سنی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ. جی میں نے ایک لفظ سنا ہے, لیکن مجھے آپ کے انٹرو پہ سخت اعتراض ہے. پاکستان 25 کروڑ کا ملک اور دنیا کی 7 بڑی افواج میں سے ایک فوج, یعنی عددی اعتبار سے, اس کے علاوہ نیوکلیئر ایک پار. آپ اس ملک کو ایکویٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان اور عمران خان کا کے ساتھ. سر میں نے تو ایکویٹ کیا ہی نہیں. جیسے ہی ٹرمپ آیا تھا لوگوں نے کہا کہ اب تو عمران خان آزاد ہو گئی ہوگا. واسطہ ہے, لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو ایز اے جرنلسٹ تو ڈسٹنکٹ کرنا چاہیے نا کہ پاکستان کے بارے میں ٹرمپ کا کیا رویہ ہوگا. تو ٹرمپ کا اپنے ملک کے بارے میں کیا رویہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا رویہ ہے؟ وہ ہماری ہیڈک نہیں ہے. امریکہ جانے, وہ جانے. مجھے ایک پاکستانی کے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ بہرحال دنیا کی وہ واحد سپر طاقت ہے فی الوقت, لیکن اس کی بالادستی کو للکارنے کے لیے اب قوتیں ابھر رہی ہیں, لائک چائنا فار ایگزامپل. اس کے علاوہ ایک امریکہ کا عالمی تھانے دار والا رول تھا. وہ عالمی تھانے دار والا رول جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں رہی کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور اس کا وہ حملہ بدستور جاری ہے. اسی طرح اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی اور بڑی محنت سے بالآخر جب اسرائیل نے دیکھا کہ یار ٹرمپ آ رہا ہے, اور اس نے کہا, اگرچہ اس نے تڑی لگائی حماس کو, تو کچھ تھوڑی سی جنگ بندی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی دائمی امن کو یقینی نہیں بنا رہی ہے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی ہمیں آج بھی یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ دنیا میں سب سے طاقتور آرمی اس کی ہے, دنیا میں سب سے طاقتور معیشت اس کی ہے. تو وہ اس لیے تو سپر پاور ہے. اب وہ اپنی پوری تقریر میں اگر پاکستان کا ذکر نہیں کرتا تو یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے. سر فکر مندی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کا ذکر کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ. اس لیے کہ ہم کو غلام ہیں. ہم تو شروع تو یہ اس سر ڈرامے سے غلام ہی ہیں, یہ بات بھی تو وقت نے ثابت کر دی. آپ کی جو توقع تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں. اور مجھے امریکہ نے نکالا ہے, امریکی سازش ہے. ارے بھیا, میں آپ سے بات یہ ہے, سیدھی سی بات ہے,
آپ خود خدا کے لیے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، کسی ایک شخص کو عمران خان پی ٹی آئی آگے بڑھے، پاکستان میں پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا جمہوریت کے لیے کہ یہاں ایک جمہوری نظام ہوگا اور لوگ اپنی پسند سے حکومتیں بنائیں گے. اس نظام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور 1958 میں 1958 میں اپنے آپ کو خود ہی بغیر کو ملک فتح کیے ہوئے فیلڈ مارشل ڈکلیئر کیے ہوئے ایوب خان جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ پاکستان کو کیا چاہیے، اور وہ آئین دیتے ہیں 1962 کا، جس میں وہ صاحب خود کو صدر منتخب کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے جینیس کو جو ہے وہ یہ سوٹ نہیں کرتی. اس سے پہلے وہ خود ہی امریکہ چلے گئے تھے 1950 کی دہائی میں، اور خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک ڈائری میں چاک ڈاؤن کیا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے. نہ وہ ملک کے وزیر دفاع، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر خارجہ، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیسی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہونی چاہیے. اور وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو پاکستان امریکی دفاعی معاہدوں میں شریک ہو جاتا ہے، سیٹو اور سینٹو. یہ جو کھاریاں کی چھاونی بنی ہے، یہ کھاریاں کی چھاونی ان دنوں بنی تھی. اوکے، اب آپ یہ دیکھیں کھاریاں میں چھاونی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں سے آگے کس طرف کو جانا ہے. اس کے ارد گرد تو کہیں افغانستان نہیں ہے، وہ انڈیا نہیں ہے نا. کھاریاں سے ہم نے افغانستان کی طرف جانا تھا. ویسے کہنے کو یہ بھی کہ جی وہ کھاریاں سے آگے گجرات اور پھر وہ نا آزاد کشمیر تک. نو، پاکستان کا امریکی دفاعی معاہدوں میں شرکت کا صرف ایک تھا مقصد، وہ یہ کہ کمیونزم کے خلاف لڑنا ہے. اسی لیے جب 1965 میں پاکستان کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کے فوجی مدد بند کر دی، یعنی کہ سامان بھیجنا ان کو بیچنا بند کر دیا. اور یہ ڈسکور کرنے کے بعد وہی فیلڈ مارشل کتاب لکھواتے ہیں الطاف گوہر سے کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ویسے وہ انگریزی میں اوریجنلی لکھی گئی تھی، فرینڈز ناٹ سلیوز. اسی طرح اس کے بعد پھر آپ افغانستان توڑنے میں ان کے حامی ہوئے، سوٹ کیس بھر بھر کے آتے رہے یہاں ڈالروں کے، اور جارج بش ان دنوں CIA کا سربراہ تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم نے قوت ایمانی سے روس کو، سوویت یونین کو توڑ دیا، چھوٹے، کیونکہ پاکستان کو لگ رہا تھا وہ کمیونزم کے خلاف. او بھائی، اسٹنگر میزائل آئے، امریکی ڈالر آئے، وہاں کی تربیت آئی، نبراسکا یونیورسٹی سے بنے ہوئے قاعدے آئے جن میں کیف اور کلیشنکوف ہوتا تھا. ایک پوری آپ نے نسل تیار کی وحشیوں کی، جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں. یہ ابھی یاد آیا ہے، یہ ہم نے پیدا کیے اور بڑی خوشی سے پیدا کیے کہ اسلام کے سپاہی جہاد. اور ان دنوں کہتے تھے کہہ رہے صاحب ڈیورنڈ لائن پار کر کے وہ کیا ہے، وہ افغان اپنے ملک کے لیے آزادی کے لیے جاتے ہیں جی، یہاں پناہ گزین ہے. ان دنوں ہم انصار مدینہ بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ اپنی دانش. تو ہمارے لیے تو سائڈ چینج کرنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. نہیں، کب چینج کی. اور اب ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، آپ نے ہمیں بھلا دیا، کبھی رلا دیا. اور امریکہ میں تو وہ کہتے ہیں، روز کا ایکسپریشن ہے امریکہ کا، دیر از نو فری لنچ ان USA. وہ کہتے ہیں صاحب آپ کیا مفت کر رہے تھے؟ سر امریکہ بہت کلیئر ہے اس بارے میں کہ دے آر نو فری لنچ. نہیں، بٹ آر دے رانگ؟ ہم تو اس وقت، میرے جیسے بد نصیب تو کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یا آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یا آپ افغان جہاد نہیں لڑ رہے. تو ہمیں اس وقت آپ نے قابل مذمت ٹھہرایا. بعد ازاں انہی لوگوں کو جنہوں نے آپ نے مجاہد بنایا تھا، انہی کو ہم نے کہا کہ وہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں.
وہ طالبان جن کو انہوں نے بڑے پیار سے پھر ہم جنرل مشرف کی قیادت میں وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ مل گئے. اب وہ وار آن ٹیرر بھی ختم ہو گئی. امریکہ نے اپنی فوج نکال لی. پاکستان کو اس سے جو حاصل وصول کرنا تھا اس نے کر لیا. اب وہ پاکستان کا ذکر کیوں کرے؟ تو جہاں پہ پاکستان نامی ملک کا ذکر نہیں ہو رہا وہاں پہ وہ عمران خان صاحب کا ذکر کیوں کرے؟ ان سے عمران خان سے کام کیا ہے؟ اور سر پھر بھی یہاں پر لوگوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ آزاد کروا دے گا. اگر لوگ بیوقوف بن رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے ہم بھی پھر وہی ڈسکس کرتے رہیں کہ ہائے اللہ ہمارے لوگ اتنے بیوقوف کیوں ہیں. پھر ان کو یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں نا کہ ہاں انہیں آج کل یہ نیریٹو دے دو. یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں سر جو یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے مریدوں کا مجاور ہیں. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا نام لو, سیاسی جماعتوں کے کنونشن ہوتے ہیں. یہ یعنی یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کا نام ہے نون, جو نواز شریف چاہیں گے وہ ہوگا. پاکستان بھی بس پارٹی جو آصف علی زرداری چاہیں گے ہوگا, اور پی ٹی آئی میں جو عمران خان چاہیں گے وہ ہوگا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی سب جو ہیں وہ ان کے مریدان ہیں. اللہ اللہ اتنی سی بات ہے. تو مقصد یہ کہ وہ کیوں ذکر کرے پاکستان کا. اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اس تقریب میں بہت نمایاں مقام پر جو فارن ڈگنیٹریز تھے ان میں پاکستان کا نہیں بی وہاں پہ پاکستان کا جس کو ہم اصلی دشمن کہتے ہیں, وہاں پہ منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر سب سے پہلی کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, فرنٹ لائن پہ. ہیلو, بھارت کا وزیر خارجہ جس کو ہم دشمن ملک کہتے ہیں وہ فرنٹ سیٹ پر تھے. تو صحیح تھا بہرحال. اور اس کے بعد جب امریکا کا وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے آفس کو ٹیک اوور کرتا ہے تو وہ پہلی ملاقات جس غیر ملکی وزیر خارجہ سے کرتا ہے تو وہ بھی بھارتی وزیر خارجہ ہوتا ہے. سر وہ اس سے تو آئی تھنک ہمیں صاف پتہ چل جانا چاہیے پھر کہ امریکہ کی نظر میں ٹرمپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ. میں بتا تو رہا ہوں نا کہ ہم میں اور کیسے. اگر یہ بابا جب کلام پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں, کیوں غور نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کلام ربی ہے کہ غور کرو, اور بجائے ان چیزوں پہ غور کرنے کے وہ جی ایک کانگریس مین نے بس ہماری ہیئرنگ کر لی. وہ ایک کانگریس مین ایک ڈھونڈو, وہاں پہ ہزاروں ملتے ہیں, کسی کو بلا لو کہ سر وہ بریفنگ کرنی ہوگی. کوئی اتنی سگنیفیکنٹ اور وہ ہے کون کانگریس مین, اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیے, اس کی حیثیت کیا ہے. ایک تو ٹو بگن وتھ ہی از فرام ڈیموکریٹ پارٹی. کون سی پارٹی حکومت میں آئی؟ وہ جو 22 تاریخ کو وہ جو مسخرے, وہ جو 2 نمبر کا صوفی بنا ہوا ہے. اب میں نے بھی دنیا میں پہلے صوفی یہ دیکھے ہیں, سبحان اللہ میں قربان جاؤں, جو کہ قربت شاہی کے لیے اتنے بے چین ہیں. 2 نمبر کے صوفی, ایسا صوفی فیک صوفی سر, آپ کے ایگزیکٹ ورڈز. میاں میر صوفی ہیں, بلے شاہ صوفی, بابا فرید جو درباروں سے دور پہ چلے جاتے ہیں ویرانوں میں, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. کیا بات اپنے آپ کو ماڈرن بلے شاہ سمجھ رہے ہوں. اور ایک کیا یہ سے بڑی بلے شاہ کی کیا توہین ہے, ایک یعنی جاہل آدمی. اور مطلب کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد وہاں بیٹھ کے آپ لڑیاں لگا رہے ہیں, لڑنا ہے یہاں آؤ, یہاں لڑو, یہاں امریکہ سے بیٹھ کے سر کیا لڑنا, سوشل میڈیا پہ کیا لڑنا, ادھر آ کے بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کا بھارت کو اتنا سارا تھاپڑا دینے کا اونلی ون میسج ہے کہ جنوبی ایشیا کا انہوں نے ان کو چوکیدار نہیں چودھری بنا دیا ہے, اور یہ کوئی ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اب اس پہ نگاہ رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, ہمارے لیے ایز آلویز کوئی اچھی خبر نہیں ہے, بٹ لیٹس سی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا پتا کوئی اچھی خبر آ ہی جائے, دیکھتے ہیں سر, لیٹس سی.
ناظرین وہی بات ہے کہ ونس اگین ہم نے جو سوچا کہ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں بات کرے گا, آزادی کے بارے میں بات کرے, وہ اس نے نہیں کی, اور ایک بار پھر ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ یہی سوچتے رہیں گے کہ ٹرمپ آئے گا اور پاکستان کو یا عمران خان کو آزاد کروا دے گا, تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.